جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشا مسا اور پروگرام ہے جھوٹ. سچ. اور آپ تو جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ایسے منظم جھوٹ کی، فیک نیوز کی، جو بالآخر ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن کی ڈگر پہ چلتی ہوئی پروپیگنڈے سے جا کر مل جاتی ہے. اور پروپیگنڈا تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی طریقے سے کسی بھی ملک کی جمہوریت کو کمزور کریں اور اس میں کچھ ایسی نفرت انگیزی کے ایلیمنٹس ابھاریں جس کی وجہ سے ایک انریسٹ پیدا ہو. اوبویسلی اس کی وجوہات بہت ہی سادہ سی ہیں. کوئی نہ کوئی کارپوریٹ فائدہ ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی پوری دنیا میں جیسے پاپولزم کی ویو آئی، تو ہمارے ہاں بھی پاپولزم کی اس ویو کے بعد ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف بھی وجود میں آئی. اور پورا جو ان کا ایک میں یہ کہوں گا کہ ایجنڈا رہا وہ یہ ہے کہ پروپیگنڈے کے ذریعے سے ان کی سیاست کی پوری بنیاد سے لے کر پوری عمارت تک وہ کھڑی ہی پروپیگنڈوں کے اوپر گئی اگر دیکھا جائے تو. اور جو آپ کاشف صاحب بات کر رہے تھے نا کہ جمہوریت سے مطلب بیزاری یا اس طرح سے، اس میں کہیں نہ کہیں آپس میں جو ڈسٹرسٹ ہے، مسٹرسٹ بھی نہیں، ڈسٹرسٹ پیدا ہوتا ہے اور عوام کو اداروں، نظام، ہر چیز سے متنفر کر دینا، یہ بھی کچھ پروپیگنڈوں کا ایک بنیادی اصول بن چکا ہوا ہے. اور اب دیکھیے کہ اس میں جب شدت آتی ہے جی تو پہلے کسی حوالے سے جھوٹ بولا جانا بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی ریزن کے الزام نہیں، ریزن تراشی. تو ہوتی ہے، ہاں وجہ تو ہوتی ہے. ہاں، لیکن وہ دیکھیں وجہ تو ہوتی ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن میں کوئی لاجیکل بات کر رہا ہوں کہ اچھا، کسی لاجک کے بغیر کچھ بھی بول دیں آپ. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ان الزامات میں ایسے تیزی آتی جا رہی ہے کہ آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کسی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کسی کو ویڈیو بنا رہے ہیں، ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ آپ ایک انتہائی معزز یا کہنا چاہیے اہم پیشے سے وابستہ، آپ سیاستدان ہیں، آپ وکیل ہیں، جی آپ صحافی ہیں، مطلب یہ سارے پیشے ایسے ہیں جو سماج میں بہت ہی پازیٹیو طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی مجھے میرے ساتھ یہ ہوا، یا مجھے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا میرے خلاف ایک سازش، اور اس میں جو ہے وہ بڑی بڑی جو ایجنسیز ہیں دنیا کی اس کو ملوث کیا جا رہا ہے. یقیناً انسانی جان بہت قیمتی ہے. پاکستان میں ہم نے سیاستدانوں کو کھویا ہے. ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت دیکھی ہے. اس حوالے سے کوئی بھی اتنی سی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی جو کہ غیر انسانی ہو یا حساس نہ ہو. لیکن جو ایک خاص پیٹرن اگر کسی سیاسی جماعت کا بن جائے پروپیگنڈا کے حوالے سے، تو پھر اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا ضروری بن جاتا ہے. آپ کو اگر یاد ہو 9 مئی سے پہلے کس طرح سے روزانہ کی بنیاد پر سوشل میڈیا پر یہ کہا جاتا تھا کارکن زمان پاک پہنچے اور وہ ایک ہیومن شیلڈ کی صورت میں لوگوں کو وہاں پر اکٹھے رکھا گیا. یہ کہا گیا کہ آج گرفتاری ہونے والی ہے، کل گرفتاری ہونے والی ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ ہیومن شیلڈ بنا کر رکھی. اچھا، اب جب جیل چلے گئے ہیں تو پھر اب ایک نئی طرح کی افواہ سازیاں ہو رہی ہیں. یہ ہو گیا ہے، انجیکشن لگا دیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اب یہ نہیں. زندگی اور موت کے حوالے سے جھوٹ بولنا، پروپیگنڈا کرنا، یہ ایک خاص وتیرہ بن چکا ہے اس جماعت کا. اس سے کچھ روز پہلے ان کی ہی پارٹی کی ایک رکن نے ایک ایسے مرڈر کے حوالے سے بات کی جو کہ سب کو پتا ہے کہ وہ ایک ٹریفک حادثہ تھا، اور وہ ایک ایسا حادثہ تھا جو انہی کے پارٹی کے ایک دوسرے کارکن کی گاڑی سے کی ٹکر سے ایک بچہ جاں بحق ہوا تھا. لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے ایک آڈیو سنی ہے. ویسے سننے میں آ رہا ہے کہ اب پاکستان مسلم لیگ نواز نے انہیں نوٹس سرو کر دیا ہے، جو کہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آپ یوں ہی منہ اٹھا کر کسی کو بھی کسی کے اوپر بھی قتل کا الزام لگا دیں اور آپ سمجھیں کہ یو کین گیٹ اوے ود دیٹ، یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ اس طرح سے اتنے لوگ جنہوں نے یہ بات سنی، اس میں سے کتنے ہی لوگ اس کو سچ مانیں گے.
اور جب آپ قتل کے حوالے سے، انسانی زندگیوں کے حوالے سے سچ ماننے لگتے ہیں کہ فلاں نے قتل کروایا ہوگا یا فلاں بات ہوئی ہے، تو وہ سسٹم سے بیزاری پیدا ہوتی ہے، وہ نظام سے اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، سیاستدان سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور جمہوریت سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ نے جو ایک بات کہی نا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں واقعتاً اس پر کوئی بھی غیر سنجیدہ بات جی نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ یہ بہت ہی ایک سنجیدہ معاملہ ہے، جہاں انسانی جان انوالو ہوتی ہے وہ ویسے ہی سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور سیاستدانوں کی اگر ہم بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ ایک مشق ستم رہے ہیں، اور کوئی غیر سنجیدہ بات کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے، پروپیگنڈے کی نیت سے آپ جی یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان جیسے معاشرے میں، صرف پاکستان کی بات نہیں، جہاں جہاں پاپولسٹ نظریات کا رائٹ فرام دا ویری بگننگ، اس سینچری کے سے پہلے ایک بیج بو دیا گیا تھا، وہاں پر یہ کنسپریسی، کوئی بھی کانسپریسی جی تھیری، جی صرف یہ نہیں، کوئی بھی کانسپریسی تھیریز کو بائے کرنا، اس کو کنزیوم کرنا کنڈیوسیو حالات ہوتے ہیں جی ہمارے جیسے سماجوں کے۔ اور ایسے میں اس دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کے آپ آئی ڈونٹ نو اس کو میں کیا کہوں، اس غیر ذمہ داری کو کہیں نہ کہیں یہ اپنی سپورٹ کو اپنے ساتھ جیل رکھنے کے لیے اس قسم کی باتیں ہر ہفتے ڈیڑھ کے بعد مارکیٹ میں پھینکی جاتی ہیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ جڑے رہیں۔ کیا آپ کے پاس گورننس کے معاملات پر، کیا آپ کے پاس پالیسی میکنگ کے حوالے سے یا حکومت سازی میں جو معاملات چل رہے ہیں یا آگے جا کر جو پیش آئیں گے، ابھی بجٹ آنا ہے، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی بات نہیں ہے جس سے آپ اپنی سپورٹ کو اپنے ساتھ جوڑ سکیں؟ یا آپ نے ہر چیز کو موت اور زندگی کے ساتھ ہی جوڑنا ہے؟ یا اس سے ملتی جلتی باتیں، ایک جی لاؤڈ نعرہ، ایک ایسی بات کہ جس سے آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ یو آر دا وکٹم، جی اور چونکہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، کوئی فارمولہ ایسا ہے جو غلامی کی زنجیریں توڑ دے گا جی اور جی جو ایک حقیقی آزادی لے آئے گا، تو اس لیے لوگ، پوری دنیا آپ کی دشمن ہو گئی ہے۔ اور یہ وہی تقسیم ہے، اگر آپ دیکھیں یہ پیٹرن کا لفظ آپ نے استعمال کیا، تو اس پیٹرن میں اگر آپ کو دکھائی دے تو حق اور باطل کی ایک تفریق جان بوجھ کر پیدا کی گئی۔ جی یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ مجھے ووٹ دیں گے تو آپ سچ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اگر آپ مجھے ووٹ نہیں، کسی کو بھی ووٹ دیں گے تو آپ باطل کا ساتھ دے نہیں، رہے ہیں، پھر تو آپ کے بچوں کی شادیاں ہی نہیں ہوں گی۔ نہیں ہوں گی، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت ایسا کر رہی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ کیمپین ایک ایسے سماج کے لیے سازگار ہو سکتی ہے جہاں پر پہلے سے تیقن پایا جاتا ہے اس بات پر۔ اب دیکھیے یہ عجیب بائنری ہے، تیقن اس بات پر پایا جاتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور تشکیک اس بات پر پائی جاتی ہے کہ چونکہ آپ کی انفارمیشن تک اس طریقے سے رسائی نہیں رہی، جمہوریت کے اندر ایک بریکس آتے رہے ہمارے ملک میں، تو وہ بھی ایک تشکیک کا ایلیمنٹ پیدا کر دیتے ہیں لوگوں کے اذہان میں کہ شاید یہ واقعی سچ ہو، ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس رو میں بہک کر آپ اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ دو مقاصد میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ ان دونوں مقاصد پر بحث کریں جو میری سمجھ میں آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اور بھی ایسپیکٹس ہوں۔ نمبر 1، آپ یہ کریں گے کہ آپ بے چینی پھیلائیں گے، ٹھیک ہے، اپنے حلقے میں بھی، اپنے سپورٹرز کے ساتھ بھی، اور دوسروں کے جن پر آپ الزام لگا رہے ہیں۔ اور دوسرا اس کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو ایک نفرت انگیزی کی سیاست چل رہی ہے، جس میں آپ نے اپنے اوپوننٹ، جو بھی آپ کا اوپوننٹ سیاستدان ہے، وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، آپ نے اپنے اوپوننٹ کو ایک ولن کی طرح، ایک الٹیمیٹ ولن کی طرح پیش کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایسا کریں گے، اور آپ ایک افریت کے طور پر اگر کسی سیاستدان کو پیش کریں گے تو اس کے خلاف جو نفرت ہے وہ بکے گی، آپ کو زیادہ سپورٹ ملے گی، اس اینڈ دیم کی ایک جو بانٹ ہے، ایک جو تقسیم ہے، اس پر ساتھ ہوگا، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے۔ جی ہاں بالکل، میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں کاشف صاحب۔ اس کے اندر ایک اور بھی بات آتی ہے
کہ جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اس جماعت نے احتجاج، مزاحمت جیسے ایسی اصطلاحات، ایسی چیزیں جو کہ انسانی تاریخ میں بالکل بہت اہمیت کی حامل ہیں، انہوں نے تبدیلی، انقلاب، آزادی، انہیں مذاق وٹ بنا کے ناٹ. رکھ ہاں دیا. میں نے جو بار بار بات کی نا کہ موت کو آپ لوگوں نے مذاق بنا دیا ہے. کسی کا مذاق بھی اڑانا ہے تو اب لوگ وہی باتیں استعمال کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ آزادی اور انقلاب اور مزاحمت اور جد و جہد اور حقیقی آزادی ٹائپ. یہ اتنے خوبصورت تمام تر یہ چیزیں تھیں انسانی تاریخ میں. ہم نے دیکھا ہے لوگوں نے جد و جہد کی ہے یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے مزاحمت کی ہے، لیکن یہاں پر اس کو ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی نے ایسا ہائی جیک کیا ہے کہ وہ صرف ایک جگت بن کر رہ گئی ہے. بڑی پریشان کن بات اس لیے ہے کہ اگر میں اس تمام چیز کو سم اپ کروں ایک لفظ کے اندر تو ریزسٹنس یا ہم احتجاج کی سیاست کی بات کرتے تھے. ونس اگین میں کلیریفائی اس بات پر کر رہا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریزسٹنس یا مزاحمت کی سیاست ہوتی ہے اور وہ اس ٹائم تک بھی اس کا احاطہ نہیں ہوتا. تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے جب غاصب اشرافیہ کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر لوگوں نے احتجاج کیا، انقلاب آیا، اور پھر وہ انقلاب آہستہ آہستہ کسی فلاسافیکل تھاٹ میں، فلاسافیکل کانسیپٹ میں ڈھلا. لوگوں نے سیکھا، اور جب سیکھا لوگوں نے اور اس میں جانیں بھی گئیں، اس میں وائلنس بھی ہوا، تو لوگوں نے یہ سیکھا کہ اس انقلاب کے ساتھ انسانی حقوق کا کیا تعلق ہے، جمہوریت کا کیا تعلق ہے. یہ مباحث علمی مباحث ہیں، فلسافیکل مباحث ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ انہی مباحث کو اٹھا کے اس کانٹیکسٹ کے ساتھ جوڑ کے کہ ایک شخص ہی تبدیلی ہے، ایک شخص ہی انقلاب ہے، ایک شخص ہی سب کچھ ہے. اس حوالے سے ہم اپنے مہمان سے بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے غیر ذمہ دارانہ بیانات، چاہے وہ کسی صحافی کی جانب سے ہوں یا سیاستدان کی جانب سے ہوں، معاشرے کو تقسیم کی جانب لے جاتے ہیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر قومی اسمبلی شمائلہ رانا. شکریہ شمائلہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اچھا، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کسی بھی سیاستدان یا صحافی کی جانب سے بغیر ثبوت کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان یا الزام کس طرح سے سیاست کو اور سیاستدان کے امیج کو خراب کرتا ہے؟ جب غیر ذمہ دارانہ رویے پروان چڑھتے ہیں تو معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور غیر ذمہ دارانہ رویے دروغ گوئی کو جنم دیتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے، اور جب کوئی صحافی بہتان تراشی اور ریٹنگ کے چکر میں کسی کی پگڑی اور چادر کا خیال نہیں رکھتا تو تلخیوں میں اضافہ ایک فطری عمل ہے. اس کا ریئیکشن بھی آئے گا، اور آیا بھی ہے. آپ نے سوشل میڈیا کو دیکھا، آپ نے گراؤنڈ پہ دیکھا. لیکن یہاں پہ صرف اور صرف اس صورتحال کی ذمہ دار جو ہے وہ ایک صحافی برادری کو ہی نہیں ٹھہرایا جا سکتا، یا یہ ساری ذمہ داری انہی کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی. اس کے ذمہ دار سیاستدان بھی ہیں، جو ہماری سیاست میں انوالو رہنے کے لیے اور اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے ایسی قداور شخصیات کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کر اپنا سیاسی قد بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو سیاسی بونے ہیں وہ عوام میں اپنی جو ہے وہ ویلیو کھو بیٹھے ہیں، اور انہی لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ اپنا قد بڑھانے کے لیے وہ قداور سیاسی شخصیات کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. تو یہاں میں سمجھتی ہوں کہ یہ رویے جو ہیں یہ جمہوری رویے نہیں ہیں. جی، ایک سوال میں بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اگر واقعتاً یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ہوتے ہیں، اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں پروپیگنڈا اور فیک نیوز کا معاملہ شامل ہے،
تو ظاہر سی بات ہے کہ قانون سازی ہوگی اور پوچھا جائے گا ایسے کسی بندے سے جو ایک اہم عہدے پر بھی ہے, ایک اہم پوزیشن پر بھی ہے, میڈیا تک بھی اس کی رسائی ہے, اور وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے, تو پھر اس کو جواب دہ تو ہونا چاہیے کسی طریقے سے. قوانین ہیں لیکن ان پر عمل درآمد کے حوالے سے, ان کو مزید سخت کرنے کے حوالے سے کچھ تجاویز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں یہ ایک مخصوص جماعت جو جماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن یہ ایک ٹولہ ہے جو کہ سنی اتحاد کونسل میں اختیار کر چکا ہے. تو میں یہاں پہ سمجھتی ہوں کہ یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ تھا. جب تک عوام کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک چھینی ہوئی مینڈیٹ جو مسلم لیگ نون کا تھا، وہ عوامی مینڈیٹ چھین کر انہوں نے آر ٹی ایس بٹھا کے اپنی حکومت بنائی اور ان کی نالائکی ظاہر ہو گئی. جب ان کے مفادات جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے تو انہوں نے جلاؤ گھراؤ کی سیاست شروع کر دی. اپنی کرسی کے لیے بچوں کو، خواتین کو شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا. بات آئے گی یہاں پہ قانونی نقطہ نظر سے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ڈیفامیشن لا جو ہے اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے مہذب معاشروں کے اندر. آپ جب کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں یا آپ کسی کی پگڑی کو اچھالتے ہیں یا آپ کی بیڈ انٹینشن انوالو ہوتی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ ایسے قوانین موجود ہیں اور ان لاز کو بہت زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے تاکہ معاشرتی بگاڑ کو بہت حد تک کنٹرول کیا جائے. لوگوں کو معلوم ہو کہ اگر ہم نے کسی کے بارے میں غلط بات کی تو آگے قانون کھڑا ہے ہمارے راستے میں. ہمارے راستے میں قانون اور آئین کھڑا ہے جو کہ اس کی سزا بھی متعین کرے گا اور جرمانہ بھی متعین کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ایک میچور سیاست دان کے لیے یہ مناسب رویہ نہیں ہے کہ آپ کا دل کرے آپ اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے آپ مخالفین کے اوپر، آپ اپنے اوپوننٹ کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیں. بہت شکریہ شمائلہ صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بڑی عمدہ گفتگو انہوں نے کی، لیکن میں پھر عرض یہی کروں گا کہ جہاں آپ اس عمل کی جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس پر تنقید کریں اور اس نقد کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں کہ معاملات کیسے بگاڑے جا رہے ہیں قصداً، یہ بھی ضروری ہے کہ سماج کی طرف بھی، سماجی رویوں کی طرف بھی، نصاب کی طرف بھی، میڈیا میں کوئی کریکولم تو نہیں ہوتا، جو لوگ بولتے ہیں وہی کریکولم بن جاتا ہے، لیکن میڈیا ایتھکس تو ہوتے ہیں، ایڈیٹوریل تو ہوتی ہے نا، جرنلزم کے کچھ ایتھکس بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو اس ایڈیٹوریل کو بیسیکلی کیسے درست سمت میں لے کر کے جایا جائے کہ لوگوں کی اذہان میں، اگر ذہن سازی کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایلیمنٹ نہیں ڈالنا چاہیے کہ کانسپریسی تھیریز ایگزسٹ کرتی ہیں اور ہم کو انہی کے طریقے سے اپنی جمہوریت اور سیاست کو دیکھنا ہے. تو کافی ایک لمبی جدوجہد ہے یہ. بالکل کاشف صاحب، طویل جدوجہد ضرور ہے لیکن اس کا آغاز زیادہ اہم ہے اور مثبیت کے ساتھ آگے چلنا پڑے گا، مل کر آگے بڑھنا پڑے گا. ٹائم ٹو ہیل ناؤ. اور اگر آپ واقعتاً دیکھیے، ہم جب بات کرتے ہیں بار بار میثاق مفاہمت کی، وہ مفاہمت یہی ہے کہ جو ایک پولرائزیشن سوسائٹی کے اندر پیدا ہو گئی ہے وہ ہمیں کسی طرف لے کر نہیں جا رہی. جی ٹھیک ہے، یا تو اس کا کوئی نتیجہ نکلتا اور واقعتاً یہ بات سامنے آتی کہ آپ نے پورے مطلب جتنی بھی عوام ہے ان کی ذہن سازی کر دی ہے. ایسا نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے ووٹ بینک سے، آپ اپنے ان کی بھی ایسی ٹریننگ ہونی چاہیے، ان سے بھی ایسے بات ہونی چاہیے کہ کچھ کامن گراؤنڈز ہوں. جی. اور وہ کامن گراؤنڈز جمہوریت ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی ہے. یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ کچھ بھی کہہ دیں آپ، اور یہ نہیں کہ آپ آزادی اظہار رائے کے کے نام نام پر کسی کو بھی قاتل کہتے چلے جائیں یا کہیں کہ کانسپریسی تھیریز ہے نا، بیرونی سازش یا فلاں کو پیسے دے دیے، فلاں کو ثبوت کہیں نہیں ہے، پھر کہیں گے ثبوت ہم عدالت میں دیں گے، جب عدالت ثبوت مانگے تو پھر کہا جائے گا یہ سیاسی بیان تھا ایک. ثبوت بھی عدالت کو کیوں دیں گے؟ ہمارا کام تو الزام لگانا ہے. جی جی، ثابت تو انہوں نے کرنا ہے کہ الزام صحیح ہے کہ نہیں یہ ہے. بھی کہا جاتا رہا یہ ہے. کہا جاتا رہا اور یہ رویہ ہے جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ شے ملتی ہے آپ کے ورکرز کو، آپ کے فالوورز کو. یہ رویہ غلط ہے. اس پر تو میرا خیال ہے کوئی اور دو رائے نہیں ہو سکتی. نہیں کاشف صاحب، اس پر دو رائے ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ دیکھیں میں بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں اور وہ یہ ہے کہ موت، انسانی زندگی کوئی مذاق نہیں ہے. وہ چاہے آپ کی اپنی ہی کیوں نہ ہو،
کہ آپ سمجھیں کہ ہم اس کے حوالے سے کوئی پروپیگنڈا کر لیں گے اور آپ کتنے براؤنی پوائنٹ سکور کر لیں گے ایک وقت میں، پھر بعد میں آپ ہنستے ہوئے پائے جائیں اور آپ کہیں کہ جی وہ تو ایک سیاسی بیان تھا. ایسا نہیں ہے. آپ نے اس سیاسی بیان کی بنیاد پر ایک پورا سیاسی بیانیہ تشکیل دے لیا ہے، اور یہ آپ کتنا عرصہ چلا لیں گے؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو گورننس کے معاملات کو درست کرنا پڑے گا، معیشت کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور دیکھیے آپ نے جب گورننس اور معیشت کی بات کی نا، تو ایک سوال تو ہم نے پوچھا کہ جناب لوگوں میں بے چینی کے حوالے سے کتنا منفی ایک تاثر، منفی رویہ پھیل سکتا ہے. لیکن ایک بات ہم نے ابھی ڈسکس نہیں کی ہے، وہ سب سے اہم بات ہے کہ اگر آپ ڈی مورلائز کر رہے ہیں، آپ پریشر ڈال رہے ہیں، آلریڈی بہت زیادہ پریشر ہے، جو بھی حکومت آتی ہے اس پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. سب سیاستدان یہی بول رہے ہیں کہ ایک صرف معیشت کو سنبھالنا ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. آپ سنیں کیبنٹ منسٹرز کی باتیں سنیں، آپ پرائم منسٹر صاحب کی باتیں سنیں، تو بار بار یہ وہ بات کر رہے ہیں، وہ سنجیدہ ہیں، اور بار بار آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ بہت محنت طلب ہے، اس کو درست کرنا بہت محنت طلب ہے. اور یہ بٹن یا سوئچ کہتے ہیں آن آف کرنے سے یا آنکھیں بند کر لینے سے اور دوبارہ کھولیں گے تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جائے گا، کوئی چھڑی گھما دینے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جائے گا. ارے چھڑی گھما دینے والا تو یہ والی سائیڈ آ جاتی ہے نا. آپ چھڑی گھمانے کی توقع رکھیں اور خاموش ہو جائیں، پھر تنقید کریں. آپ تو خط لکھنے پہ آ جاتے ہیں، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب نمبر 1 اس قسم کے بیانات سے آپ سیاستدانوں کی لیجیٹمیسی کو چیلنج کر رہے ہیں غلط طریقے سے. اس طریقے سے اس قسم کے بیانات سے، اس قسم کے پروپیگنڈے سے آپ حکومت کی لیجیٹمیسی کو پوری دنیا میں چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ فی الحال فرق کوئی نہیں پڑ رہا اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال آپ کوشش تو کر رہے ہیں نا. نمبر 3 بات، آپ اس قسم کے بیانات اور اس قسم کے پروپیگنڈے سے آلریڈی ایک ایسا جو پریشر ڈیولپ ہوا ہے، آپ اس میں مزید رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. لیکن اس کا ہے کیجئے کہ اگر آپ کا کل وجود ہی ایک پریشر گروپ کی صورت بن کر رہ جائے، کب تک؟ وہ کہتے ہیں نا کتابک ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں تھوڑی دیر کے لیے صحیح، آپ پاکستان کے لیے بھی سوچ لیں، آپ عوام کے لیے بھی سوچ لیں. بہت مسائل ہیں عوام کے. اور یہ سوچنا کہ ہمارا لیڈر نہیں تو خدا نخواستہ ملک نہیں یا نظام نہیں، یہ بھی فیشزم کی بدترین صورت ہوتی ہے. افراد آتے جاتے رہتے ہیں. اگر آپ اپنی روش نہیں بدلیں گے، وہ کیا لائن ہے کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو. خیر ہم تو اس سبک سری کو اور سرگرانی کو سوالات کی صورت میں پیش کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہرحال یہ ایک سنجیدہ رویہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ جتنی بھی گفتگو ہوگی ان باتوں پر، اس غیر ذمہ دارانہ رویے کے اوپر، اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا اور ہم اپنے رویوں کی تہذیب کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. یہی کاوش، یہی کوشش ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن فی الوقت پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصعب کو اجازت دیجیے. رمضان پاکستان